تھینک یو ویری مچ. یار جی سر. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلوچستان سے بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بلایا. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, آئی ایس کے پی. تو آئی ایس کے پی کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا آئی ایس کے پی یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے آئی ایس کے پی کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتہ ہے کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. ٹھیک. اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, ٹی ٹی پی ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ای ٹی آئی ایم ہو, جو بھی ہو, دے ہیو نو آئیڈیالوجی. دہشت گرد کی حمد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے بی ایل اے وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیولوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا ہے. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کی پہلے نوکری کر رہا تھا اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ہمارے نزدیک there is no shade and color of any sort of terrorist. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, and we are absolutely clear, there is only one type of terrorist which is good, which is a dead terrorist. But if you have to fight this menace جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے, جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے, یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ دیکھیں, اس کی فنیس دیکھیں, اس کے اندر سے اے آئی کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگر ہار کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کنٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا, کہاں پہ نیچے ہوگا, کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا, وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ So they are these scums of this earth. We have
only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے, بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار, بٹ اٹس اے وار which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ, دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ, ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ ہندوستان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی صوبدہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ, کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس باطل قوت کے آگے اس طرح ہی لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ایک کام بڑا اچھا ہوا بلوچستان میں, جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا, اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک کم. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دوررس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو much more stake in development of Balochistan. They have also stake in the prosperity of Balochistan. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. سو دس دیر بھی پرابلمس, کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمس آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمس کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن, تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اینڈ کیا کہتے ہیں بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو پاکستان اینڈ چائنا آلویز سی ان دی سیم وے جو ریجنل ٹیررزم ہے, اور اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزوں میں ویدر اٹس ان دی ڈپلومیٹک, اٹ از ان دی ادر ڈومینس, کوآپریشن چلتی ہے.
and now the consensus is on in the whole region, all the neighboring countries and the wider world, what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. मैंने आपको बताया ना कि अभी वेरी रिसेंटली सीरिया में जब थोड़ा अमन हुआ तो 2,500 मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के और एक मुल्क के ज़्यादा हैं, विल नॉट नेम दैम, वो वहाँ पे आके जमा हो, उनको कहा इधर आ जाओ. तो आप देखें कि वहाँ पे कितना पैसा होगा इस दहशतगर्दी के लिए, वो जो वॉर इकोनॉमी है उसमें अब्जॉर्ब करने के लिए. सो चाइनीज़ बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि वेयर द थ्रेट इज एंड दे अंडरस्टैंड.